بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم جو توریت شریف اور انجیل کے حافظ تھے اور اس میں اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا، نبی سے عجیب و غریب سوالات پوچھا اور پھر مسلمان کیسے ہوئے، پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بہت معلوماتی ویڈیو ہے۔ رات کا پچھلا پہر گزر چکا ہے، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کی جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب جو مکہ کا پہلا نام ہے، کہ سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان موجود خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام تورات کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا کیندر تورات کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکہ میں آخری نبی کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین بن سلام کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی تورات کی ان آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں تورات میں تحریر کی گئی آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے اور وہ یثرب یعنی مکہ میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں تورات اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو یوسف اور لقب جر ہے۔ آپ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن سلام بن حارث تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بےتاب تھے۔ یہ سن 11 نبوی کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آئے۔ حسین بن سلام کو خبر ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین بن سلام کی آنکھوں میں تورات کی تحریر کی گئی علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھی۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بےتاب رہنے لگے تھے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجور اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھیں۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چاچی نے سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو بھی یہی نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں تورات کی آیتیں پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہی وہی ہیں۔ حسین بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جانثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو سلام کو پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو عبادت کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، چاند سورج سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت بڑی آنکھوں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا غلام بنا لے، دانت مبارک جیسے سفید شفاف موتی، رات کے اندھیرے میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، درمیانہ قد، سرخ اور سفید رنگت،
بات کریں طلب و لبوں سے پھول جھڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہو وہ مقام مشک و عنبر سے مہک جائے، تو میں نے جان لیا کہ یہ ہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال صحیح کیا، جو بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ نمبر 2، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ نمبر 3، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح دیے۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہانک لے جائے گی۔ نمبر 2، اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی کی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ نمبر 3، ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ترنت مسلمان بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین سے بدل کر عبداللہ رکھا۔ وہ گھر تشریف لائے، تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ کی چچی حضرت خالدہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مسلمان بنا کر آپ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان سب سے زیادہ عالم ہوں اور ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرا حال تو دریافت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلوایا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم سب سے زیادہ عالم ہے، ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہے، وہ ہم سب سے بہتر ہے اور ہم سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان ہو جائے؟ یہودی کہنے لگے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین بن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا، لوگ کہتے ہیں آپ جنتی ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہیں ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کے ایک ستون تھا جس کے اوپر کا حصہ آسمان میں تھا۔ اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا اور میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر میں جاگ گیا۔ میں نے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے۔ وہ کڑا مضبوط کڑا ہے، تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے گی۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عثمان کے محاصرے پر پرجوش خطبہ۔ سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ طول پکڑ گیا۔ باغیوں نے شہر مدینہ کے امن و امان کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنی سب کوشش کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان باغیوں سے جنگ پر آمادہ نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بنا واپس جانے پر راضی نہیں۔ اہل مدینہ خوف کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں ننگی تلواریں لیے باغیوں کا راج ہے۔ جو حضرت عثمان کی حمایت میں بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ کے نور نظر
سیدہ فاطمہ کے زہرا کے لخت جگر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، حسنین کریمین حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرے پر معمور ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے فرزند ارجمند بھی پہرے داروں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی کا سختی سے حکم ہے کہ ان کی خاطر نبی کے شہر میں خون نہ بہایا جائے گا۔ بالآخر ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام نے باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں، اے لوگو، مدینہ والے میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بے شک خدا کی غضب کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے اس شہر کی مجاوری کرتے ہیں، پس تم اس شخص کے قدر میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم، اگر تم ان کو قدر کرو گے تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گے اور اللہ کی بند تلوار تم لوگوں پر کھنچ جائے گی، پھر قیامت تک میان میں نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی اس پرجوش تقریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہیں ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ انہیں حضرت عثمان کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا، آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی یا نہیں، اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم طبقات ابن سعد میں ان کے دونوں غزوات میں شریک ہونے کی تصدیق ملتی ہے۔ البتہ غزوہ خندق کے بعد ہونے والے غزوات میں وہ شریک رہے۔ علم فضیلت اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور قرآن پاک کے عالم حضرت معاذ بن جبل کا جب آخری وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وصیت کی، درخواست کی۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص ان کا طلبگار ہو تو یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ تمہیں اگر علم کی طلب ہو تو اسے 4 لوگوں میں سے حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود، سلمان فارسی، ابو دردہ اور عبداللہ بن سلام۔ پھر فرمایا، عبداللہ بن سلام وہ شخص ہیں جو یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں۔ ترمذی۔ مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت طاقتور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ ہجرت کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ہجرت کے ترنت بعد یہودیوں کے سردار، امام اور سب سے بڑے عالم کا مسلمان ہو جانا اللہ کی جانب سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا تحفہ تھا۔ عبداللہ ابن سلام کے اس فیصلے نے یہود کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو ترنت مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش سے باز رکھا۔ عبداللہ بن سلام کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کو اسلام کے انقلابی نظریے میں بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دی۔ چنانچہ بنو عوف سمیت یہودی قبیلے بنو قینقاع، بنی نفیر، بنی قریظہ اور قرب و جوار کے دوسرے یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بنی نفیر سمیت اکثر انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا خاص مقام تھا، جن کی وجہ سے یہودی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے میں ناکام رہے۔ قرآن میں گواہی، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی آپ کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین کے مطابق سورہ رعد کی آخری آیت اور سورہ احقاف کی 10ویں آیت میں حضرت عبداللہ بن سلام ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وفات حضرت عبداللہ بن سلام میں 1443 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔